آج ہم ایک ایسے فراموش کردہ شہر کا ذکر کریں گے جو کئی ہزار سال پہلے اس دنیا سے غائب ہو چکا ہے، لیکن یہ شہر آج تک دنیا کے ان کھلے رازوں میں سے ایک انتہائی اہم راز بنا ہوا ہے۔ اس شہر کو شہر سوختہ یعنی جلا ہوا شہر کہتے ہیں، چونکہ ہزاروں سال پہلے اس شہر کو ویران کرنے سے قبل 3 مرتبہ جلایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس شہر کو شہر سوختہ کا نام دیا گیا۔ یہ شہر دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں بلکہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور ایران کے بارڈر پر موجود ہے۔ شہر سوختہ کو اس کے مکینوں کی بے حیائی، جنسی رغبت کے باعث مشرق کا پومپئی بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے شہر سوختہ کا رخ کرتے تھے، جبکہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ غیر اخلاقی موویز بھی یعنی پورن موویز کا مرکزی خیال بھی اسی شہر سوختہ میں پروان چڑھا۔ یہ اپنے دور کا دولت مند اور گنجان آباد شہر ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ میڈیکل ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے تھے کہ وہ دماغ کی پیچیدہ سرجری سے لے کر نابینا افراد کی آنکھیں تک پر نور بنا دیا کرتے تھے۔ تو پھر وہ کون تھا کہ جس نے اس شہر بے مثال کو جلا کر بھسم کر دیا؟ اس شہر کے قبرستان اس قدر پر اسرار کیوں ہے کہ سائنس آج تک یہاں دفن سوالات کے جوابات نہیں دے سکی؟ تو چلیے اس جلے ہوئے شہر یعنی شہر سوختہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بلوچستان اور ایران کے صوبے سیستان کے سنگم پر موجود یہ شہر 3200 قبل مسیح میں دریائے ہلمند کے کنارے آباد ہوا، جبکہ کچھ سائنسدان شہر سوختہ کی آباد کاری کو اس سے بھی قدیم خیال کرتے ہیں۔ یہ 200 ایکڑ کے رقبے پر محیط ایک وسیع و عریض شہر تھا جس کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ شہر سوختہ کا اصل نام کسی کو نہیں معلوم، البتہ بہت سے مورخین اس شہر کو قدیم افسانوی داستانوں میں موجود شہر اراتاں سے جوڑتے ہیں، جس کا ذکر دنیا کی قدیم ترین داستان گلگامی سمیت بہت سی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ شہر سوختہ کی کھدائی کے دوران کچھ ایسی سڑکیں اور راستے دریافت ہوئے جو اسے سندھ کے قدیم ترین شہر موہنجو داڑو اور وادی دجلہ و فرات کے قدیم ترین شہروں سے جوڑتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق شہر سوختہ اس وقت دنیا کا سینٹر یعنی مرکز ہوا کرتا تھا۔ قدیم ہندوستانی اقوام اور نیسوپوٹیمیا میں رہنے والے قدیم لوگوں کی تجارت اسی شہر پر منحصر تھی۔ اس شہر پر تحقیق سے ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں کے بسنے والے مرد انتہائی سست اور کاہل تھے۔ یہاں کا تمام نظام حکومت اور معیشت کا پہیہ اس شہر کی عورتوں کے مرہون منت چلتا تھا۔ دنیا بھر سے مختلف قبائل اور اقوام کے لوگ تجارت اور روزگار کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے، اور اس شہر کی عورتیں انہیں اپنے جسم اور دیگر خدمات فروخت کر کے خوب پیسہ بنایا کرتیں۔ اسی وجہ سے یہ شہر اپنے دور میں بے حیائی کا سب سے بڑا مرکز بن چکا تھا، جس کی نشاندہی اسی شہر کے کھنڈرات اور اس میں موجود مقبروں سے بخوبی ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلی مرتبہ ٹھہری ہوئی تصاویر کی جگہ چلتی پھرتی فلمز کی شروعات ہوئی۔ شہر سوختہ سے ایسے برتن دریافت ہوئے جن پر کارٹون فلموں کی طرح مختلف مناظر کو علیحدہ علیحدہ رنگوں میں پینٹ کیا گیا تھا کہ اگر ان برتنوں کو تیز تیز گول گھمایا جائے تو یہ مناظر چلتے پھرتے محسوس ہوتے ہیں، اور اپنے اسی طریقہ کار کی بدولت ان لوگوں نے دنیا کی پہلی پورن مووی بھی تیار کی۔ اس شہر سے ملنے والی سب سے حیران کن چیزیں یہاں موجود پراسرار قبریں ہیں۔ حالیہ دنوں تک اس شہر میں 40,000 قبریں دریافت ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نئی کھلنے والی قبر ایک نئے معمے کو جنم دیتی ہے۔ اس قدیم قبرستان سے ملنے والی یہ قبر نے محققین کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا کہ جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ اس قبر میں موجود مردے کی ہزاروں سال پہلے ایک پیچیدہ دماغی سرجری ہو چکی ہے، جو ہماری اس ترقی یافتہ دور میں محض چند دہائیاں پہلے ہی ممکن تھی۔ ایک 20 سالہ لڑکی کی قبر کھولنے پر پتہ چلا کہ اس لڑکی کی ایک آنکھ مصنوعی طور پر لگائی گئی تھی جو اسے دیکھنے میں مدد کرتی تھی۔ یہ سب باتیں اس شہر میں بسنے والی قوم کے سائنسی عروج کی داستاں بیان کرتی ہیں۔ اس شہر سوختہ میں کچھ ایسی قبریں بھی پائی گئی ہیں کہ جن کا احوال بیان کرتے ہوئے زبان شرم سے لڑکھڑانے لگتی ہے۔ مردوں کو آپس میں مدغم کر کے دفنانے کی یہ رسومات جگہ کی کمی کے سبب رائج ہوئیں، یا ان لوگوں کی بے حیائی اور فحاشی صرف ان لوگوں کی زندگیوں تک ہی محدود نہ تھی
بلکہ یہ قوم موت کے بعد بھی جنسی رغبت سے آزاد نہ ہو سکی تھی۔ یہ سب باتیں دور جدید کے محققین کے لیے ایک ان سلجھا راز بنی ہوئی ہیں۔ سینکڑوں سال قائم رہنے اور عروج کی کئی منازل طے کرنے کے بعد اس انسانی بستی کا وجود 1800 قبل مسیح میں اس دنیا سے ناپید ہو گیا۔ یہاں کے لوگ اور ان کا احوالی زندگی جس قدر حیرت انگیز ہے، اتنا ہی حیرت انگیز ان کا اختتام بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا شہر جلا دیا گیا، اور جس قوت نے بھی اسے جلایا تھا وہ اسے صرف ایک بار جلانے پر مطمئن نہ ہو سکی تھی، بلکہ اسے مزید 2 مرتبہ اور جلایا گیا۔ ایسا کیوں ہوا یہ بات کوئی نہیں جانتا، اس لیے یہ شہر برنٹ سٹی یعنی شہر سوختہ کہلاتا ہے، جس کا مطلب جلا ہوا شہر ہے۔ قدیم وقتوں کا یہ ترقی یافتہ شہر اپنے اندر ایک بہت بڑے خدائی عذاب کی کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ کچھ مذہبی حلقوں کا ماننا ہے کہ چونکہ یہاں کے لوگ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا انہیں آگ ہی کے ذریعے عذاب دیا گیا، جبکہ بعض ماہرین اس شہر میں بڑھتی ہوئی عریانیت اور جنسی سرگرمیوں کو اس شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اس شہر کی بربادی کی اصل وجوہات تو صرف پروردگار کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ آج مختلف ممالک کے بے شمار سیاح اس عذاب یافتہ شہر کو دیکھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، جبکہ بہت سے ممالک کے آرکیالوجسٹ یہاں تحقیقات میں مصروف ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس شہر کی باقیات پر جس قدر تحقیق کرتے ہیں، اس شہر سے جڑی پہیلیاں مزید الجھتی جاتی ہیں۔ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دریافت ہو سکے جو اس شہر کی بربادی اور اس میں موجود قبروں سے متعلق رازوں کا پردہ فاش کر سکے۔ معزز خواتین و حضرات، افسوس کہ ہمارے بھی شب و روز اب گناہوں، نافرمانیوں اور کھیل تماشوں میں بسر ہونے لگے ہیں۔ یہ امت اب اس قدر نافرمان ہو چکی ہے کہ اس نے گناہوں کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب یہ گناہ ان کے روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہر گھر آج سنیما گھر بن چکا ہے۔ میراثی، ڈوم، کنجر اور فاحشہ عورتوں نے اب فنکار، گلوکار اور آرٹسٹ کے نام اختیار کر لیے ہیں۔ آج فاحش عورتیں اور مرد ٹی وی پر بیٹھ کر روزانہ ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں تیزی سے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ فلمی گانوں اور ڈراموں میں عشق و محبت کے نام سے مسلمانوں کو بے شرم و بے حیا بنانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ نوجوان بہن، نوجوان بھائی اور ماں باپ ایک ساتھ بیٹھ کر فحش مناظر دیکھتے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرماتے، کیونکہ ان میں اب حیا نام کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان بہن اور بھائی کی آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ والدین جو اس جرم کے اصل مجرم ہیں اور اپنی اولاد کو بے حیا بنانے کا بڑا سبب ہیں، ان کے دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ کبھی حیا امت مسلمہ کا اصل زیور تھا، اور یہود و نصارہ اور دیگر اسلام دشمن ان سے یہ زیور چھیننے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم و حیا خیر و بھلائی کے علاوہ کوئی چیز لے کر نہیں آتی، یعنی حیا سے ہمیشہ بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حیا ساری کی ساری خیر و بھلائی اور خوبی ہی ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام میں جو بات موجود تھی وہ یہ ہے، جب تم میں شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر کر جو تیرا جی چاہے۔ لہٰذا ہم سوداگران فحاشی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے فوراً اس حیا سوز کاروبار کو ختم کر دیں، اور حکومت وقت کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب وہ سب سے زیادہ کمزور اور بے اختیار ہوں گے، آج اپنے اختیار کو استعمال کر کے فحاشی کے اس تمام کاروبار کو فوری طور پر بند کرنے کے واضح اور ٹھوس اقدامات کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے شدید عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔